اللہ 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 اللہ۔ ایک ساتھی نے ابھی کل فون کیا ساتھی نے کہ بھئی قبرستان کے اندر ٹھہرے ہیں تو میں نے میت کو قبر کے اندر اتارا ہے، تو کیا میرے اوپر غسل ضروری ہے؟ کہ یہاں ساتھی کہہ رہے ہیں کہ غسل ضروری ہے، ایک نمبر کے ساتھی نے۔ تو یاد رکھو بھائی، میت کو غسل دیا جائے، میت کو قبر میں اتارا جائے یا میت کو کفن دیا جائے، جو آدمی یہ تینوں کام کرے اس کے لیے غسل کرنا واجب نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب، مستحب ہے، وہ بھی اس شخص کے لیے جو میت کو غسل دے۔ جو میت کو غسل دے اس کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ وہ غسل کر لے، اگر غسل نہیں بھی کرتا پھر بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو فرض واجب بنایا ہوا ہے نا کہ جنازہ پڑھنے سے پہلے غسل دینے والا ایک دفعہ خود غسل کر لے، یہ ضروری نہیں ہوتا بھائی۔ ایک ساتھی کہتا ہے بھائی گھر میں جھگڑے ہیں، عورت نے پوچھا گھر میں جھگڑے ہیں کیا کریں؟ اس کا حل یہ ہے جو جس گھر کے اندر عام طور پر ایسی روٹین رہتی ہو کہ والد کی بیٹے سے نہیں بنتی، بیٹے کی والد سے نہیں بنتی، بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی، جھگڑے اکثر رہتے ہیں، تو سورۃ التغابن گھر کے اندر پڑھی جائے، سورۃ التغابن کی تلاوت گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ ہمارے پاس ایک لیڈی ہے، انہوں نے سوال پوچھا عورت نے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو میرا نام یہ ہے، میری ماں کا نام یہ ہے، میرے خامد کا نام یہ ہے، اس کی ماں کا نام یہ ہے، آپ چاروں کے نام لے لیں اور حساب کر کے بتائیں کہ ہم اپنے بچے کا نام اپنے ناموں کے اعتبار سے کیا رکھیں گے اس کے لیے بہتر ہو۔ تو یاد رکھیں بھائی، بچے کا اچھا نام رکھنا یہ سنت ہے، اس کا ماں باپ کے نام کے حساب سے یا جس دن پیدا ہوا اس دن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بعض لوگ عجیب ان کی کیفیت ہے کہ وہ نام رکھنے کے لیے بھی حساب کرواتے ہیں۔ بھائی نام رکھنے کے لیے کسی حساب کی ضرورت نہیں، کاروبار شروع کرنے کے لیے حساب کرواتے ہیں، کس دن کاروبار شروع کیا جائے، کس وقت بسم اللہ پڑھی جائے، نہیں بھائی اس کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو نام رکھیں، اچھا نام رکھیں بس، جس کا معنی اور مفہوم اچھا ہو، کیونکہ ناموں کا اثر زندگی کے اوپر ہوتا ہے، نام کا اثر زندگی۔ ایک شخص آیا آپ علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا نذیر، کہا نہیں تیرا نام آج کے بعد بشیر ہے۔ نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، بشیر کہتے ہیں خوشخبریاں سنانے والے کو۔ اللہ کے نبی نے نام تبدیل کر دیا۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ نام، آپ علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا برا، مانا نیکی، اللہ کے نبی نے ان کا نام تبدیل کر دیا، کہا کہ جب تو گھر سے باہر جائے گی تو گھر والے کیا کہیں گے؟ برا گھر سے چلی گئی، نیکی گھر سے چلی گئی، تو مانا غلط نکلتا ہے، لہذا آپ کا نام تبدیل، آج کے بعد آپ کا فلاں نام ہوگا، برا نہیں۔ تو نام کا زندگی کے اوپر اثر ہوتا ہے بھائی۔ آپ علیہ السلام مجلس میں بیٹھے، صحابہ سامنے بیٹھے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اونٹنی کھڑی ہے، اس کا دودھ کون دہے گا؟ ایک شخص نے ہاتھ بڑھ گیا، یا رسول اللہ میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نام کیا؟ اس نے نام بتایا، اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا اس اونٹنی کا دودھ کون دہے گا؟ دوسرے شخص نے ہاتھ کھڑا کرا، یا رسول اللہ میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نام کیا؟ اس نے نام بتایا، اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسرے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے جب کہا کہ اونٹنی کا دودھ کون دہے گا، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں۔ اللہ کے نبی نے نام پوچھا، اس کا نام سننے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم آؤ، تم دودھ دو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا، پہلے دو شخصوں کو کیوں منع کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا نام ایسا تھا کہ جب وہ اونٹنی کا دودھ دوتے تو دودھ کے اندر اثرات جاتے ان کے نام کے، اور جو شخص اس دودھ کو پیتا اس کے اوپر بھی اثر پڑتا۔ تو نام کا اثر صرف اپنی زندگی پر نہیں ہوتا، اعمال کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ تو اچھا نام رکھا جائے، یہ حساب کروانا ناموں سے پہلے بھائی یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ ایک ساتھ میں نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ دیکھو تحدیث بن نعمت کے طور بتا رہا ہوں، میں تو جب سے ہوش سنبھالی یہ وظیفہ کر رہا ہوں بھائی۔ وضو کریں، وضو نماز کا یا قرآن پڑھنے کے لیے کسی عبادت کے لیے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد سورۃ القدر پڑھیں، سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جو آدمی یہ سورت پڑھے گا کبھی بھی نگاہ کے اندر 100 سال بھی زندہ رہے فرق نہیں آئے گا۔ تو اس سورت کا اہتمام وضو کے بعد کریں بھائی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سوال ہے بھائی کتنے حج کیا؟ اللہ کے نبی نے صرف ایک حج کیا ہے بھائی۔ آپ علیہ السلام نے پوری زندگی کے اندر ایک حج کیا، مدینے سے جب مکہ ہے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں، یہ اکثر پوچھتے ساتھی بھائی قبر کے اوپر تلاوت کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی؟ بھائی قبر کے اوپر تلاوت دونوں طریقے سے کی جا سکتی ہے، خاموشی سے بھی کی جا سکتی ہے دل کے اندر، اور قبر کے اوپر تیز آواز کے اندر بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ تلاوت کرنا ممنوع نہیں ہے بھائی قبر کے اوپر، مقبروں کے اوپر جا کر، مزاروں کے اوپر جا کر تلاوت کرنا، لیکن اس نیت سے قبر پر جایا جائے کہ تلاوت کرنے سے جو ثواب ملے گا اس ثواب کا مردہ محتاج ہے، اس ثواب کا مردہ محتاج ہے، اور ہم اس کی احتیاجی کو دور کرنے کے لیے، اس کی محتاجی کو دور کرنے کے لیے ہم زندہ ہیں، لہذا ہم قرآن پڑھیں گے، اس کا اجر اس کو بھیجیں گے، اس کے نام اعمال کے اندر ترقی ہوگی۔ یہ جائے کہ ہم خود اس سے مانگنا شروع کر دیں، یہ غلط ہے بھائی۔ قبر کے اوپر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز؟ بالکل جائز ہے، یہ اسی سوال کا حصہ، بالکل جائز ہے، لیکن آج احناف روکتے ہیں، آج علماء اس لیے روکتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے سے یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ کمزور ایمان والا جب دیکھے گا وہ یہ سمجھے گا کسی اللہ والے کی قبر ہے، لہذا قبر والے سے مانگ رہے ہیں، تو کل کو اسی قبر پر وہ نہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دے،
تو آپ جا رہے ہیں نا اپنے والد کی قبر پر، آپ ہاتھ اٹھا کر والد کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن قریب سے گزرنے والا کمزور ایمان والا بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ کوئی بزرگ شخصیت سوئی ہوئی ہے، لہذا میں نے فلاں کو دیکھا تھا اور وہ بندہ بڑا نیک ہے، وہ یہاں دعا ہاتھ اٹھا کر مانگ رہا تھا، آنے والے وقت میں یہ عمل جاری نہ ہو جائے۔ اس لیے احتیاط اسی کے اندر ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر دعا مانگو، کیونکہ ہاتھ اٹھا کر مانگو یا چھوڑ کر مانگو، اللہ کیا ہے بھائی؟ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ ایک ساتھ نے مجھے بھی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس پر شرعی احکام کیا کیا جائے؟ ہمارے ایک طالب علم ہے، ان کو اللہ نے بیٹا دیا، یہاں رکھا 4-5 چیزیں اس کے اندر سنت ہے۔ نمبر 1 کہ جب بیٹا پیدا ہونا تو سب سے پہلا عمل کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلا عمل کہ آپ علیہ السلام نے 3-4 عمل۔ نمبر 1 7ویں دن ختنہ کرو، ختنہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کے اور میرے ابا حضرت ابراہیم انہوں نے ختنے کی سب سے پہلے، کس عمر میں کی بھائی؟ 80 سال کی عمر میں۔ بیٹا کتنے سال کا تھا؟ 7 سال کا۔ باپ بیٹے نے اکٹھے کی، یعنی پہلے باپ کی ہوئی، حکم آیا بیٹے کی بھی ختنہ کرو، کیونکہ جاری ہو گیا حکم۔ 80 سال کی عمر میں اللہ نے حکم دیا ختنہ کرو۔ کیوں؟ امال کا قوم سے لڑائی ہوئی، سپاہیوں کا پتہ نہیں لگتا تھا یہ مسلم ہے یہ غیر مسلم، اللہ نے حکم اتارا ختنہ کرو، اس سے پہچان ہوگی۔ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے نا نظام، فرق ہونا چاہیے دونوں کے اندر۔ ختنے کا حکم آیا، 80 سال کی عمر کے اندر ایک اوزار لیا، تیز بھی کوئی نہیں تھا، خلوت کے اندر گئے تنہائی کے اندر اور جا کر خود ہی اپنی ختنہ کر لی۔ تکلیف بہت زیادہ ہوئی، خون بہت زیادہ نکلا۔ اللہ نے ابراہیم کو کہا ابراہیم اتنی جلدی کیوں کی؟ اوزار کو پہلے تیز کرتے، اوزار کو تیز کرتے، اہتمام کے بعد پھر یہ عمل کرتے۔ ابراہیم نے کہا یا اللہ تیرا حکم آئے اور ابراہیم دیر کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اوزار تیز تھا یا نہیں تھا؟ اللہ میں نے تکلیف برداشت کی لیکن تیرا حکم آ گیا، اب ابراہیم دیر نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت جب ہمیں اٹھایا جائے گا قبروں سے سب کو، وہ ٹکڑا جو ختنہ کے اندر علیحدہ کر دیا جاتا ہے، یہ ٹکڑا دوبارہ لگایا جائے گا ہر انسان کو۔ سوچ سکتے ہیں بھائی ہم اللہ کیسی ذات ہے؟ ابھی جو ختنہ کیا جاتا ہے اس سے ایک ٹکڑا علیحدہ کر دیا جاتا ہے جسم سے، وہ ٹکڑا دوبارہ لگایا جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا انسان کو۔ پھر جنت میں یہ ٹکڑا ہوگا ساتھ یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں قرآن حدیث خاموش ہے، کوئی معلومات نہیں۔ ایک عمل ختنہ کا۔ دوسرا عمل کہ آپ علیہ السلام کی ترتیب تھی، یہ سر کے بال منڈاتے تھے، آج بھی سنت ہے سر کے بال منڈائے جائیں۔ اس دور کے اندر پیلا رنگ لگایا کرتے تھے نا، ایسا ہی آمودی کیا کرتے تھے، رنگ ڈالتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم زعفران لگاؤ، جب بچہ پیدا ہو اس کے سر کے بال مونڈو، ان بالوں کی وزن کے برابر چاندی یا اس چاندی کی قیمت کو صدقہ کر دو، اور اس کے بعد پھر اس کے سر کو زعفران لگاؤ۔ زعفران چونکہ بہت مہنگی ہے، ہمارے ہاں تو نایاب ہے، بہرحال زعفران لگائی جائے، زعفران لگائی جائے۔ اور عقیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، سنت ہے۔ آپ علیہ السلام تحنیک کیا کرتے تھے، جب بچہ پیدا ہو تو اس کے منہ کے اندر کسی اللہ والے سے کھجور چبوا کر اس کے اندر ڈلواؤ۔ اب اس کے اندر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، سنو، اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کو کسی مرد کے پاس نہ لے جاؤ تحنیک کے لیے، اس کو کسی نیک عورت سے دلواؤ۔ اگر بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کو کسی عورت کی گھٹی نہ دلواؤ، بے شک ماں ہی کیوں نہ ہو، عورتوں کی خصلتیں آ جائیں گی اس کے اندر۔ بھائی اگر بیٹا پیدا ہوا نا تو اللہ نے نر دیا نا، مرد دیا ہے، آپ عورت سے اس کی تحنیک کرواؤ گے، عورت کا لعاب یا عورت کی کھجور چبائی اس کے منہ میں ڈلواؤ گے تو خصلتیں عورتوں والی اس کے اندر آئیں گی۔ لہذا یہ احتیاط کی جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی تحنیک کروائی جائے، اس کے منہ کے اندر اسے گھٹی کہتے ہیں، گھٹی مرد پیدا ہو، بچہ پیدا ہو تو مرد کی گھٹی دلواؤ، عورت پیدا ہو، لڑکی پیدا ہو، بچی پیدا ہو تو پھر عورت سے گھٹی دلواؤ۔ اچھا نام رکھو اس کا، یہ والدین کا بنیادی حق ہے، اماں ابا کا بنیادی حق ہے بھائی، ان کا نام رکھو۔ یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے، یہ ہجرت کے بعد پہلے بچے پیدا ہوئے، عربوں نے بڑی خوشی منائی، آپ علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھٹی دی تھی، خود گھٹی دی، اور اس کے اثرات پھر کیا ہوئے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میری زبان سے کبھی لفظ بات نہیں نکلی پوری زندگی کے اندر۔ صحابہ کہتے تھے عبداللہ ابن زبیر جب نماز کے لیے ایسے کھڑے ہوتے ہمیں سمجھتا جیسے اس نے لکڑی گاڑ دی ہے نیچے، اتنا پرسکون نماز پڑھا کرتے تھے۔ بابری فوج 1 لاکھ کی فوج تھی، اس کے مجمع کے اندر گھس گئے اور سر کاٹ کر بادشاہ کا واپس لائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا رقبہ تھا، عبداللہ ابن زبیر حضرت امیر معاویہ دونوں کا رقبہ ساتھ ساتھ تھا، دونوں کے مزیرے تھے، مزیرے آپس میں لڑ پڑے، مزیرے آپس میں لڑے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مزیروں نے عبداللہ ابن زبیر کے مزیروں کے سر پھاڑ دیے۔ انہوں نے خط لکھا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو، حضرت امیر معاویہ کے مزیروں نے ہمارے سر پھاڑ دیے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ کو، حکومت کس کی ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی۔ عبداللہ ابن زبیر خط لکھ رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کو کہ آپ کے مزیروں نے میرے مزیروں کے ساتھ زیادتی کی، ان کا خون بہایا، اگر تم ان کو نہیں روک سکتے تو عبداللہ ابن زبیر کی تلوار روکے گی آ کر۔ حضرت امیر معاویہ کو خط ملا، انہوں نے شورا بٹھا لی، کہا عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے یہ خط آیا، کیا مشورہ ہے؟ شورا والوں نے مشورہ دیا گھسیٹ کر بلواؤ، کہ بادشاہ سے ایسے بات کرتے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب اٹھ جاؤ،
اٹھ جاؤ تم سارے، اور کاشد کو بلایا، کہا خط لکھو عبداللہ ابن زبیر کو، اس کے خط کے جواب کے اندر، اور یہ کہا کہ یہ خط ہے معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے، یہ نہیں کہا یہ خط ہے امیر المومنین کی طرف سے، بلکہ یہ کہا یہ خط ہے معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے، اور یہ خط کس کی طرف ہے؟ عبداللہ ابن زبیر کی طرف۔ کہا کہ مجھے پتہ لگا کہ میرے مزیروں نے آپ کے مزیروں کا سر پھاڑ دیا اور ان کا خون بہا دیا، کہا سب سے پہلے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، سب سے پہلے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور اس کے بعد میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ وہ زمین جو آپ کے ساتھ میری پڑی ہوئی ہے، میں وہ زمین بھی آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، اس کے مزیرے بھی آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ وہ شخصیت ہے عبداللہ ابن زبیر، اور اس کی جو تحنیک کی ان کی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو اس کے یہ اثرات تھے بھائی، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے طبیعت کے اوپر، اس لیے بچہ پیدا ہو تو کوشش کرو تحنیک کرو۔ اگلا سوال ہے یہ ختنہ کے بارے میں۔ ختنہ میں بتا چکا ہوں، یہ ابھی ختنہ کس دن کروائی جائے۔ ختنہ کے بارے میں یہ آج کل جو روٹین ہے نا وہ یہ ہے کہ 7ویں دن سنت ہے ختنہ کروانا، لیکن اگر بچے کے اندر کمزوری ہے، بچہ لاغر ہے، اس کا خون پورا نہیں ہے، تو وہ بہتر ڈاکٹر مشورہ دے سکتے ہیں کہ 10ویں دن کروائی جائے، 15ویں دن کروائی جائے، 20ویں دن کروائی جائے، تو اس اعتبار سے اس کی ختنہ کروائی جائے۔ باقی 7ویں دن ختنہ کرنا یہ سنت ہے، 7ویں دن ختنہ کرنا یہ سنت ہے۔ ایک ساتھی کہہ رہے ہیں بھائی نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے مسجد کے اندر، جماعت کے ساتھ، لیکن اگر ایک آدمی علیحدہ آ کر اپنی نماز شروع کر دیتا ہے، نماز وہی ہے، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن ایک آدمی آ کر اپنی نماز شروع کر دیتا ہے علیحدہ، ظہر کی نماز وہ علیحدہ پڑھ رہا ہے، تو اس کو بڑا ہی جو نا برا فعل سمجھا گیا ہے کہ جماعت کے ساتھ ید اللہ علی الجماع، کہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مسلک کے اختلاف کی وجہ سے آدمی اپنا علیحدہ نماز پڑھنا شروع کر دے، انتہائی بری بات ہے بھائی۔ ہم سے تو کئی ساتھیوں نے پوچھا ہے کہ ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اہل حدیثوں کے پیچھے ہو جاتی ہے، میں تو سب کو یہی کہتا ہوں کہ سب کی نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، سب کی نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے بھائی، قبول اللہ نے کرنی ہے نہ جانے۔ ہم یہ تو مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، بریلوی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، یہ نہیں پوچھ رہے ہوتے کہ میں نے حرام کھایا اس سے نماز ہو جاتی ہے، میں نے یہ نہیں آج تک پوچھا کہ میرے کپڑے بھی پتہ نہیں حلال رزق سے لیے ہوئے کہ نہیں لیے ہوئے، اس سے نماز ہو جاتی ہے، ہم نے یہ کبھی نہیں پوچھا کہ میں روزانہ داڑھی مڈاتا ہوں، روزانہ شیو کرواتا ہوں، میری نماز ہو جاتی ہے، ہم نے یہ کبھی نہیں پوچھا کہ میرا باپ پچھلے 3 مہینے سے میرے ساتھ بولتا نہیں ہے، ناراض ہے، میری نماز ہو جاتی ہے، ہم نے یہ نہیں پوچھا کبھی کہ میں روزانہ اپنی ماں کو ڈانٹ کے گھر سے نکلتا ہوں، میری نماز ہو جاتی ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میری ماں چرپائی پر پڑی ہے، دوائی کے پیسے کوئی نہیں اور میں اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا لے کر آتا ہوں، میں نے کبھی ماں کو نہیں پوچھا کیا میری نماز ہو جاتی ہے، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں پوچھا کہ ہم حقوق نہیں ادا کر رہے، اس سے ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ شیطان نے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی کہ اس کے پیچھے نہ پڑنا، یہ وہابی ہے، اور ہے ایسے علماء کے اوپر جو یہ مسائل بتاتے ہیں کہ ان کے پیچھے نہ پڑھنا نماز، ان کے پیچھے نہ پڑھنا نماز۔ تو بھائی سب کی نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے والے تو بنو پہلے، اللہ آپ کے لیے حلال کے دروازے خود ہی کھول دے گا، آپ کی اصلاح خود ہی کر دے گا۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں بھائی، یہ چند باتیں تھیں جو آپ سے عرض کرنی تھی، ساری بات کرنے کا مقصود یہ نہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کا نالج بڑھایا جائے، آپ کی معلومات بڑھائی جائے، معلومات سب کو ہے بھائی، سوشل میڈیا کا دور ہے، جیب کے اندر پوری دنیا کے مولوی پڑھے، جیب کے اندر پوری دنیا کے مولوی پڑھے، ہر مسلک کے مولوی پڑھے، اور مولوی تو مولوی غیر مولوی جو لکھ رہے ہیں دین کے اوپر وہ بھی پڑھا ہوا ہے جیب کے اندر، ہر آدمی کی جیب کے اندر پڑھا ہوا ہے، پورے 30 سپاروں کی تفسیریں جیب کے اندر پڑھی ہیں۔ علم کی کمی نہیں ہے، عمل کا فقدان ہے، عمل کا فقدان ہے، سمجھنے کے لیے تیار کوئی نہیں، مسجد میں آنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ تو میں بھی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ، میں آج کے بعد کوشش کروں گا میں نماز پڑھوں، میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ میں اپنے گھر کے اندر پردے کا ماحول بنانے کی کوشش کروں گا، میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اگر ملیشیا کے اندر ایک ساتھی کی لاٹری نکلی 1 کروڑ روپے کی، ملیشیا کے اندر ایک ساتھی کی لاٹری نکلی 1 کروڑ روپے کی، اس نے جا کر پہلے مسئلہ پوچھا تو 1 کروڑ کی لاٹری نکلی ہے، انہوں نے کہا حرام ہے، فوراً چھوڑ دی، سوچا ہی کوئی نہیں۔ انضمام الحق کو بلایا گیا کسی باہر کے اندر کسی پروگرام میں ایڈ چلانے کے لیے پیسے اکٹھا، چیریٹی اکٹھی کرنی تھی، پیسے اکٹھے کرنے تھے، انہوں نے کہا 3 منٹ کے 3 لاکھ روپے میں نے کمائے۔ پاکستان میں مفتیان حضرات کو فون کیا کہ میرے لیے جائز، انہوں نے کہا بالکل جائز نہیں، 3 منٹ کے اندر 3 لاکھ کمائے ہوئے چھوڑ کے آ گئے، 3 منٹ میں 3 لاکھ۔ تو بھائی آئے سامنے چھوڑ دو، اللہ اور دے گا، ظرف بڑا رکھو، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ